عراقی صدر جلال طالبانی وزیر اعظم نوری المالکی سے بھی ملاقات کی۔ ڈک چینی کا یہ دورہ 9 روزہ تھا، جس میں وہ عراق کے علاوہ عمان، سعودی عرب، اسرائیل، ترکی اور مغربی کنارے کے شہر کاکوچ بھی گئے۔ عراق میں ڈک چینی کا ہدف عراق کے آئینی عمل کو تیز تر بنانا اور فسادات کا خاتمہ کرنا تھا۔ ڈک چینی نے کہا کہ امریکہ نے عراق میں کامیاب کوششیں کی ہیں۔ سیکیورٹی معاملات حیران کن طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ عراقی رہنماؤں نے حکومت سازی کے شعبے میں اہم پیش رفت حاصل کی ہے، مگر بہت سے معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں۔ عراق میں امریکی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہم نے عراق میں امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈک چینی کا دورہ ایران کے خلاف عرب ممالک کو اکسانے کے لیے بھی اہم رہا۔ ڈک چینی نے عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ عراق میں ایران کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ عراق میں ایرانی مداخلت اور ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب کو عراق کے ساتھ بھرپور سفارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ بلاد ایئر بیس پر فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈک چینی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ اس خطے میں آزادی کو دبانے سے یہ خطہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا۔ ترقی نہ ہونے کا نتیجہ تشدد کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ڈک چینی نے یہ بھی کہا کہ عراق اور افغانستان دونوں ملکوں کے عوام کو انتہا پسندوں کے حملوں کا سامنا ہے۔ انتہا پسند ان ملکوں میں جمہوری عمل کو تباہ کرنا اور یہاں بدامنی پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ڈک چینی نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے دورے کے دوران ایران کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنے کے سلسلے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسرائیل اور مغربی کنارے کے دورے کے دوران اسرائیلی صدر ایہود اولمرٹ اور فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی الگ الگ مذاکرات کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل ان کا مقصود رہا۔ ڈک چینی کے دورے کا آغاز عراق سے ہوا۔ ان کی آمد پر پولیس کی گشتی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے بم پھینکا گیا۔ بغداد کے وسطی ضلع کرادہ میں دستے انجینئرنگ اور توپ خانے سے متعلقہ یونٹس حصہ لے رہے تھے۔ ان فوجی مشقوں میں مجاہدین کے راکٹ تباہ کرنے، سرنگیں تلاش کرنے اور اسلحے کے ذخیروں کو تباہ کرنے کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ امریکہ کے اسرائیلی منصوبوں کی منظوری کے بعد اسرائیل کی عملی تیاریاں حماس کے خاتمے ہی کی کڑی ہیں۔ یہ امریکہ کی شے ہی ہے کہ اولمرٹ یہ بیان دیتے ہیں کہ غزہ کی پٹی پر بمباری سے شہید ہونے والے معصوم لوگوں اور بچوں کا انہیں کوئی افسوس نہیں۔ اس کی وجہ وہ حماس کے راکٹ حملوں کو بتاتے ہیں۔ اولمرٹ کا کہنا تھا کہ فلسطینی راکٹوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بمباری ناگزیر ہے، اور اگر اس بمباری میں بچے ہلاک ہوتے ہیں تو اس پر انہیں کوئی دکھ نہیں۔ بمباری روکنے کے لیے کسی بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے، بلکہ اسرائیلی تحفظ کے لیے حملے جاری رکھے جائیں گے۔ نومبر 2006 میں امریکی اور اسرائیلی انتظامیہ نے حماس حکومت کے خاتمے کے لیے پلان بنایا۔ اسرائیلی ٹی وی پر عبرانی زبان میں ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے پلان بنایا کہ 2007 کے اختتام سے قبل حماس حکومت گرا دی جائے۔ ایسا فلسطینی سیاسی منظرنامہ تیار کیا جائے کہ حماس دوبارہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، یا اگر حصہ لے بھی لے تو منتخب نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے فلسطینی اتھارٹی اور صدر محمود عباس کا تعاون حاصل کیا جائے۔ سیاسی اور فوجی اقدامات کے علاوہ فلسطینی سیکیورٹی ایجنسیوں کا استعمال کیا جائے۔ 16 دسمبر 2006 کو محمود عباس نے رام اللہ میں اپنے ایک خطاب میں غیر متوقع طور پر اعلان کر کے حمایت پر کڑی ضرب لگائی تھی کہ قبل از وقت فلسطینی پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے اور حماس کو انتخابات سے کلی طور پر باہر رکھا جائے گا۔ پھر اسماعیل ہانیہ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ حماس نے جواب میں مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک زبردست تصادم دونوں فلسطینی دھڑوں کے درمیان شروع ہو گیا۔ محمود عباس کی فلسطینی ایجنسیاں عرب ممالک اور اسرائیل سے بھاری اسلحہ وصول کرتی رہیں۔ امریکی انتظامیہ نے بھی صدر محمود عباس سیکیورٹی دستوں کو $86 ملین کی امداد فراہم کی، اور اس کے لیے بش کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے جو اس نے دیا تھا کہ امریکہ کا مقصد مغربی کنارے میں غزہ میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنا ہے، اس لیے محمود عباس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اسی دوران الفتح کے سابق سیکرٹری احمد حلاس اور صدر عباس کے سیکیورٹی مشیر احمد دہلان محمود عباس کے خلاف سامنے آئے۔ ان کا موقف تھا کہ الفتح اسرائیل اور امریکی منصوبے کا حصہ بن رہی ہے۔ ان کے اس موقف کی بنا پر ان کو برطرف کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے دونوں فریقوں کو ایک معاہدے پر رضامند کر لیا جو کہ فوجی حکومت کی تشکیل تھا، اور دونوں دھڑے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی تنظیم نو پر آمادہ ہو گئے۔ محمود عباس کی ہٹ درمی کی وجہ سے معاہدہ پھر دھرے کا دھرا رہ گیا۔
اس کے پس منظر میں بھی امریکہ تھا، جس نے محمود عباس اور ان کی ایجنسیوں پر مکہ معاہدے سے روگردانی پر زور دیا۔ فلسطینی دھڑوں میں لڑائی دوسرے سٹیج میں داخل ہو گئی۔ حماس کی حالیہ حکومت غیر قانونی قرار دیتے ہوئے برطرف کر دی گئی اور سلام فائد کو نئی حکومت کی سربراہی دے دی گئی۔ اس دور میں حماس کو ختم کرنے کے لیے بہت چارہ جویاں کی گئی۔ حماس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے دفاتر بند کر دیے گئے۔ جب حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تو اسرائیل اور امریکہ نے حماس کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے کی صورت میں محمود عباس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی برادری نے محمود عباس کے فیصلوں پر تائید کرتے ہوئے واضح تفریق کا اعلان کر دیا۔ ایناپولس میں ہونے والی روڈ میپ میں محمود کو فوقیت دی گئی۔ دوسرے فلسطینی دھڑوں اور حماس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ روڈ میپ پر متفقہ بات چیت ہو گئی، جس میں دیگر نکات تو موضوع بحث رہے، مگر پہلا مرحلہ منظر عام پر لانے سے گریز کیا گیا۔ روڈ میپ کا پہلا مرحلہ تھا کہ قانونی مزاحمتی تحریکوں کی دہشت گردی کا انفراسٹرکچر توڑ دیا جائے، انہیں غیر مسلح کیا جائے اور اسرائیل کی مخالفت کو روک دیا جائے۔ اس پہلے مرحلے میں ہی الفتح کے حماس کے ساتھ بات چیت کے امکانات کو صفر کر دیا گیا۔ 2008 میں ایک بار پھر اسرائیل غزہ کی پٹی میں وسیع پیمانے پر فوجی مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ اسرائیل نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اسرائیل کو خوف تھا کہ کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مقابلے میں انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا۔ اس لیے اسرائیل اب فوجی مشقوں کو اسی انداز سے کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ حماس کے حربی اور تنظیمی انفراسٹرکچر پر کاری ضرب لگا کر ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع تھیں۔ حماس کی حربی صلاحیت کے خاتمے کے بعد اسرائیل غزہ کا قبضہ نیٹو یا یورپی یونین کے سپرد کر دے گا، جو کہ بعد ازاں اسرائیل اور امریکہ کے اشاروں پر ناچنے والی فلسطینی اتھارٹی کو منتقل ہو جائے گا۔ ان منصوبوں کی کامیابی کی گارنٹی دینا مشکل تھا، مگر اسرائیل کے لیے مزاحمت کا خاتمہ ناممکن ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کا 38 سال قبضہ رہا۔ حماس کے قبضے کے باوجود اس کے بری فضائی راستوں، سامان، مال، رسد وغیرہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ حماس خاتمے کے بعد شہریوں کی ذمہ داری اسرائیل کو منتقل ہو جائے گی، جو کہ وہاں بلا دریغ شہریوں کے حقوق غصب کرے گی۔ اسرائیل اور شام نے ان مذاکرات کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ وہ پائیدار امن مفاہمت کے لیے بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایہود اولمرٹ نے اس حوالے سے بیان دیا کہ فریقین یہ بات چیت کھلی اور نیک نیتی سے کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے لیے طیب اردگان بھی دمشق پہنچے۔ سن 2000 کے بعد پہلی بار شام نے بھی ترک ثالثی میں ہونے والی بات چیت کی تصدیق کی۔ بات چیت کا آخری دور گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل کی دستبرداری پر اختلافات پر ختم ہوا تھا۔ شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے کہا کہ فریقین نے پائیدار امن کے حصول کے لیے مذاکرات نیک نیتی سے کرنے اور مسلسل سنجیدگی برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سال اپریل میں اطلاعات آئیں کہ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان شام اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت کے لیے ثالث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کی ملاقاتوں کے بعد شام کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا کہ اسرائیل گولان کی پہاڑیوں سے دستبردار ہونے اور 1967 کی پوزیشن پر واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بیان صرف شام کی جانب سے آیا ہے۔ اسرائیل نے اس دعوے پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی ان ملاقاتوں کے بعد کوئی بیان جاری کیا۔ اسرائیل اور امریکہ شام پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں، جن میں شام پر نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنے کا الزام بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے امریکی وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ 6 ستمبر 2007 سے پہلے تک شام اپنے مشرقی صحرا میں ایک نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا جس سے پلوٹونیم پیدا کی جا سکتی ہے۔ امریکہ نے شام کے نیوکلیئر پروگرام میں معاونت کے لیے شمالی کوریا کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے اہلکاروں نے کانگریس کو باقاعدہ بریفنگ دیتے ہوئے شام کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے خفیہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں حقائق واضح کرے۔ CIA کی اس بریفنگ میں ایسی تصاویر دکھائی گئیں جن میں بقول CIA شمالی کوریا اور شام کے نیوکلیئر اداروں کے ارکان اکٹھے کھڑے ہیں۔ امریکہ کے لیے کسی بھی ملک پر الزام لگانے کے لیے خفیہ رپورٹس تیار کروانا مشکل کام نہیں۔ عراق پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے الزامات لگا کر اس کو تہو بالا کر دیا گیا، اور رخصتی سے قبل بش نے اس امر کا اعتراف کیا کہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے امریکی اداروں نے جعلی رپورٹس تیار کی اور عراق پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ یہ سب امریکی حکومت کے ایما پر ہوا اور بش نے اس اعتراف کے بعد معذرت کرنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی
اور صدام حسین کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے عراق پر جنگ کو پھر بھی ضروری قرار دیا۔ امریکہ وہی فارمولے شام پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ امریکہ کے شام پر الزامات کے بعد 2007 میں اسرائیل نے بم حملے سے شام کے اس ری ایکٹر کے مقام کو تباہ کر دیا جسے وہ شمالی کوریا کے ماہرین کی اعانت سے شمالی کوریا کے ری ایکٹر کی طرز پر تعمیر کردہ قرار دے رہا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کے سربراہ مائیکل ہیڈن نے کانگریس کو یہ ثبوت ویڈیو ٹیپ پر مشتمل دکھایا تھا جس میں شمالی کوریا کے چند شہروں کو شام کی ایک عمارت میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ شام جوہری ہتھیار بنانے کے پروگرام اور اس حوالے سے شمالی کوریا کی طرف سے ایٹمی تعاون کی کئی مرتبہ تردید کر چکا تھا۔ امریکہ شام کو عراق میں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ 2005 میں لبنان کے وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کا الزام بھی شام پر عائد کیا جاتا ہے۔ شام اور امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ 2007 میں مئی میں شروع ہوا تھا۔ مصر میں شرم الشیخ کے تفریحی مقام پر امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے شام کے وزیر خارجہ ولید معلم سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ ایران اور شام کو اپنے اور اسرائیل کے لیے مخالف خیال کرتا ہے۔ امریکہ نے سن 1980 میں ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ اسرائیل نے جس طرح فلسطین کو ہتھیار رکھا ہے اسی طرح 1967 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اس نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ایک طرف وہ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کو نکال کر یہودی آباد کاروں کو بسا رہا ہے، دوسری طرف وہ شام سے چھینی ہوئی گولان کی پہاڑیوں پر یہودیوں کو گھر بنا کر دے رہا ہے۔ آباد کاروں کا سلسلہ اس نے دونوں جانب سے شروع کر رکھا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دونوں حصوں پر قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سن 2003 میں بھی اسرائیل کی طرف سے گولان پہاڑیوں پر نئے آباد کاروں کے لیے ہزاروں گھر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت اسرائیلی وزیر زراعت نے کہا تھا کہ شام سے 1966 میں چھینی گئی زمین پر قبضہ مضبوط کرنے کے لیے آئندہ 3 سال میں آبادی میں 50% اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کا یہ اعلان غنڈہ گردی کے سوا اور کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں اپنے باشندوں کو بسا رہا ہے جو متنازع ہیں اور جہاں ان کی ملکیت کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ سن 2003 میں اسرائیل کے اس اقدام اور گولان کی پہاڑیوں پر آبادکاری کے فیصلے پر شام کے صدر نے اسرائیل کو مذاکرات کا پیغام دیا تھا جس کا جواب اسرائیل کی طرف سے کچھ مثبت نہیں آیا تھا، اور اسرائیل نے مذاکرات کا سلسلہ چلانے کی بجائے ہٹ درمی اور ڈھٹائی سے اسرائیلی ریڈیو پر کہا تھا کہ ہمارا مقصد صاف طور پر یہ پیغام بھیجنا ہے کہ گولان اسرائیل کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اسرائیلی وزیر زراعت کا یہ پیغام شام کو مذاکرات کی دعوت پر ٹکا سا جواب تھا۔ وہ گولان کو شام کا علاقہ ہی تصور نہیں کرتا تو مذاکرات کیوں اور کس بات پر؟ بلکہ شام کے رد عمل پر مزید وضاحت کی گئی کہ اس علاقے میں 9 نئی بستیاں تعمیر کی جائیں گی، جبکہ اس علاقے میں پہلے ہی 17,000 اسرائیلی آبادکار رہتے ہیں۔ سن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران چھینی گئی گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا حق ملکیت جتانا زبردستی کے سوا اور کیا ہے؟ شام نے ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کے الزامات کو جھٹلاتے ہوئے خود کو صفائی کے لیے پیش کیا ہے، جس میں ایٹمی ری ایکٹر کے معائنے کے لیے IAEA کے جوہری انسپیکٹرز کو مبینہ جگہ کا دورہ کروانا بھی شامل تھا۔ شام نے نیوکلیئر ری ایکٹر کی تعمیر کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ جس علاقے کی بات کر رہا ہے وہ ایک فوجی مقام ہے جہاں تعمیراتی کام جاری ہے، اور نیوکلیئر پروگرام کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ شام کے اس موقف کی تائید IAEA کے سربراہ محمد البرادی نے بھی کی تھی۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے شام کے بارے میں حاصل معلومات کی فراہمی میں تاخیر اور شام کے علاقے پر اسرائیل کی بمباری پر تنقید کی تھی۔ سن 2007 میں اسرائیل نے شام پر بمباری کی، اور سن 2008 میں امریکہ نے 4 جنگی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے عراق سے ملحق اس سرحد کے 8 کلومیٹر اندر حملہ کیا۔ یہ دانستہ کارروائی تھی، نہ کہ کوئی غلطی۔ امریکی افسران نے انکشاف کیا تھا کہ کارروائی کا ہدف ابو غادیہ نامی عراقی شخص تھا جو شام سے عراق میں عسکریت پسندوں کو اسلحہ سمگل کرتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ابو غادیہ کو اس حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے امریکہ کے حملے پر کہا تھا کہ عام شہریوں کو قتل کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اس حملے کو مجرمانہ اور دہشت گردانہ جانتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ عظیم اور وسیع تر اسرائیل کا منصوبہ صرف فلسطینی سرزمین تک محدود نہیں، بلکہ وہ تو افریقہ سے لے کر بشمول خیبر و مدینہ منورہ پوری خلیج کو اپنی وسیع تر اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अरब दुनिया चाहती है कि इसराइल फलस्तीन पर अपना गासिबाना कब्जा छोड़ दे, इसके बदले वो इसे तस्लीम करने को तैयार है। अमन की राह अरब हुकूमत ने कई साल पहले मुंतखब की। उन्होंने इसलिए ये रास्ता चुना कि इस झगड़े को हल किया जाए और 60 साल से जारी इस कशमकश को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जमीन के बदले अमन और फिर अरब अमन इक़दामात भी पेश किए। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के इक़दामात को इसराइल ने ज़ाहिरन तो सराहा, मगर इस पर अमल दरामद के लिए आमादा ना हुआ, क्योंकि वो फ़लस्तीन की शनाख्त नहीं चाहता, इसका खात्मा चाहता है। इसके लिए वो फ़लस्तीनियों की बेदरेग जाने ले रहा है और उनके घरों को मुनहदिम करके वहां अपनी तामीरात कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कट्टर यहूदी हैं। सियोनियत की तमाम तर साजिशों के परवरदा नेतन्याहू के बारे में ये गुमान कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, एक मफरूज़ा या अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अलबत्ता इसका इम्कान इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक के बयान के बाद पैदा हुआ, जो उन्होंने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ओबामा के साथ मुलाकात से कबल दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि अगले 3 साल में ये इलाकाई मुआहिदा हो सकता है। इलाकाई मुआहिदे की बात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की रजामंदी से महमूल करना खुशफहमी या गलत फहमी के सिवा और कुछ नहीं, जबकि वज़ीर दिफा का बयान भी इसकी तौसीक करता है। उन्होंने इसराइली टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि हम इस अमल में शामिल होने के लिए तैयार हैं जिसके तहत एक इलाकाई मुआहिदा मुमकिन हो, जहां तमाम लोग अमन के साथ एक दूसरे के पड़ोस में रहते हों। नेतन्याहू अभी तक 2 रियासतों के हल पर बात करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि वो नई सोच चाहते हैं। नई सोच की बात करने वाले नेतन्याहू की नई सोच है क्या? ये कि यहूदी आबादी को वुसअत दी जाए और फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल कर दिया जाए, और बेदखली का ये खेल इस दीदा दलेरी से खेला जाए कि दुनिया को यही पता चले कि बैतुल मक़दिस को खूबसूरत सियाहती मरकज़ में बदलने की तैयारियां हो रही हैं और फ़लस्तीनी रियासत को अलग तशख़्ख़ुस देने की। हालांकि वो अलग तशख़्ख़ुस है क्या ये कि फ़लस्तीनी बज़ाहिर तो आज़ाद हो, मगर दर हकीकत इसराइल के ज़ेरे नगी और मातहत हो। अपना ओहदा संभालने के बाद मिस्र और उर्दन का दौरा करने वाले नेतन्याहू को अच्छी तरह पता था कि अमरीका, मिस्र और उर्दन 2 आज़ाद रियासतों के हल की हिमायत करते हैं। दर हकीकत नेतन्याहू के दौरे का मकसद इन ममालिक को इस तरह से अपने दाम में लेना था कि वो फ़लस्तीनी ममलकत की तश्कील के मामले से दस्तबरदार हो जाएं और इसराइल के सामने हथियार डाल दें। मगर अपनी कोशिशों की बारावरी नजर न आते हुए अब नेतन्याहू इंतजामिया ने एक और चाल सोच ली, और वो ये कि फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मुतालबे को पसे पुश्त डाल दिया जाए और इसकी बजाय इलाकाई अमन मुआहिदे का शोचा छोड़ दिया जाए। एहूद बाराक का कहना था कि इसराइल और फ़लस्तीन और इसके पड़ोसी ममालिक के दरमियान इस तरह का मुआहिदा 3 साल के अंदर मुमकिन है और मजीद 5 साल इस पर अमल दरामद के लिए चाहिए। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट यसराइल कायनर का कहना था कि वज़ीर आज़म इसराइल की सरहदों पर एक मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करेंगे, जो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। इसराइल को अपनी सलामती का तो बहुत ज़्यादा ख्याल है, जबकि ऐन रियासतों के वस्त में इसराइली ममलकत का वजूद, और वो भी जदीद तरीन असलहे, हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस अरब ममालिक के लिए शदीद खतरे का बाइस है। अमरीका ही है जिसने यहूदियों को अरबों के सर पर लासवार किया और इसे एटमी कुव्वत बना दिया। अब इन्हीं एटमी हथियारों के बलबूते पर वो अरबों को ललकारता है और फ़लस्तीनी ममलकत के बखिए उधेड़ने को तैयार है। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं, मगर अमरीका पर फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील और अमन समझौते के सिलसिले में दबाव भी है। यही दबाव है जो कि नेतन्याहू ओबामा के साथ चलते हुए महसूस कर रहे थे। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नेतन्याहू का मंशूर ही इस पर मबनी था कि फ़लस्तीनी रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू न सिर्फ इंतखाबात के दौरान फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मंसूबे की मुखालफत करते रहे, बल्कि वो गजा में हमास इंतजामिया के खिलाफ भी बोलते रहे। फ़लस्तीनी रियासत के जायज़ मुतालबे को तस्लीम न करके इसराइल अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मगर बज़ौर ताकत फ़लस्तीनी जज्बे को कुचलने वाले इसराइली अपने हक में यही बेहतर समझते हैं कि उन्हें क़ुर्ब जवार में फ़लस्तीनियों का वजूद भी नजर न आए। मशरिक़ वुस्ता में शाह अब्दुल्ला का अमन फार्मूला इसराइल के लिए भी घाटे का सौदा नहीं था, अगर इसराइल इस पर गौर करता और इसे तस्लीम कर लेता।
عرب ممالک نے امن فارمولے کے لیے اسرائیل کو ایک وقت دے رکھا ہے، مگر اسرائیل کی طرف سے امن منصوبے کو نہ ماننے کی صورت میں یہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ شاہ عبداللہ نے اس کے لیے اسرائیل کو خبردار بھی کیا کہ امن معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اگلے 12 سے 18 مہینوں میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔